یہ عرض کروں گا کہ دنیا میں بہت سی سطحی باتیں کہی جاتی رہی ہیں، لیکن ان میں ایک مثال اس کی بھی ہے، یہ بھی ایک انتہا درجے کی سطحی کھوکھلی بات ہے کہ یونیفارم سول کوڈ ہندوستان کے مختلف فرقوں میں اتحاد پیدا کرے گا۔ بالکل یہ ایک بچکانہ بات ہے، کوئی بچہ کہہ سکتا ہے، کوئی سمجھدار آدمی کہہ ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا، اور یہ اس وقت بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم اصل میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے درمیان ہوئی، اور برطانیہ اور جرمنی اصل اس کے فریق تھے، اور انہی کی وجہ سے جنگ پھیلی اور دو عالمگیر جنگ ہوئی۔ اور سب کو ہر پڑھے لکھے آدمی کو معلوم ہے کہ برطانوی اور جرمن یہ دونوں کرسچین ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جن کو نہیں معلوم ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ پروٹیسٹنٹ بھی ہیں، یعنی فرانس تو رومن کیتھولک ہے، لیکن اصل لڑائی جرمن اور برطانیہ کے درمیان تھی۔ دونوں کرسچین تھے، دونوں پروٹیسٹنٹ تھے، ان کا یونیفارم سول کوڈ، ان کا سول کوڈ بھی ایک ہی تھا اور اب بھی ایک ہے۔ وہاں جو شادی کے طریقے ہیں سارے یورپ کے تمام مسیحی اقوام میں، مسیحی ملکوں میں ایک ہیں۔ بتائیے یہ یونیفارم سول کوڈ ان کو جنگ سے کیوں نہیں بچا سکا؟ اور پھر اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی، اس میں بھی جرمن اور برطانوی اصل فریق تھے، یہ سول کوڈ کیوں نہیں بیچ میں حائل ہو سکا، راستہ روک کر کھڑا ہو سکا؟ اور میں نے کہا کہ آپ کبھی کچہری میں چلے جائیے، آپ دیکھیے گا کہ مسلمان کے خلاف مدعی ہے، ہندو کے خلاف مدعی ہے، ان دونوں مسلمانوں کا سول کوڈ ایک ہے، ان دونوں ہندوؤں کا سول کوڈ ایک ہے، لیکن یہ مسلمان مدعی جو مدعا علیہ کے خلاف آیا ہے یہ اس کو ہرانے کے درپے ہے، اس کے گھر میں حد کرا دینا چاہتا ہے، اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اور دونوں کا آئین قانون کا جو وہ شرعی قانون ہے وہ ایک ہے۔ یہ تو بالکل سچی بات، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ایسے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ کیوں اس کو بار بار کہتے ہیں اور اس کے لیے کیوں کوشش کی جاتی ہے؟ ابھی جیسا کہ ضیاء الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ جو یونیفارم سول کوڈ، اس میں یہ تھوڑی ہے کہ ایک ہی مذہب کا سول کوڈ سب پر ہوگا، یہ ہندوئی سول کوڈ سب پر ہوگا۔ اپنا سول کوڈ رکھتے ہوئے ان کے اندر یکسانی پیدا ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو اصل اتحاد پیدا کرنے کی جو چیزیں ہیں ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، اور پھر یہ وقت بالکل اس کا نہیں ہے۔ اس وقت ملک کو آگ لگی ہوئی ہے، آپ یقین مانیے میں بغیر کسی معذرت کے اور بغیر کسی اشارے کے میں کہتا ہوں ملک جل رہا ہے، ملک فسادات کی آگ میں جل رہا ہے۔ انسان کشی، مردم آزاری اور خونریزی، عصمت ریزی اور لوٹ مار، اس میں ملک بری طرح سے جھلس رہا ہے۔ ملک اخلاقی ابتری کے آخری نقطے پر ہے، ہماری پوری سوسائٹی کرپٹ ہو چکی ہے۔ کوئی کام اس وقت شہر کا معمولی کام، گھر کا مکان، آپ کا مکان بنانا چاہے، زمین آپ کی، مٹیریل آپ کا، انجینئر آپ کے، محنت آپ کی، وقت آپ، لیکن آپ کو نقشہ چاہیے، وہ نقشہ پاس نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں پاس ہوتا؟ پیسے چاہیے، منشی کرم کرنی چاہیے ان لوگوں کی، اور کوئی شعبہ ایسا نہیں۔ میں صاف کہتا ہوں اور خیرخواہی کی وجہ سے کہتا ہوں، میں اس کے کسی ودیشی کی زبان میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں خالص محب وطن کی زبان میں کہہ رہا ہوں، کوئی شعبہ ہمارے ایڈمنسٹریشن کا ایسا نہیں جس وقت کرپشن سے پاک ہو۔ قدم پر میں نے تو ایک مرتبہ راجیو جی مجھ سے ملنے آ کے پرائم منسٹر ہونے سے پہلے، میں جہاں دہلی میں ٹھہرا کرتا ہوں، وہ ارون نہرو جی دونوں آ گئے کہ ملک کے مسائل پر کچھ مجھ سے گفتگو کریں گے۔ کسی نے ان سے مبالغے کے ساتھ کچھ کہہ دیا ہوگا، میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کا آدمی ہوں نہ لیڈر ہوں، لیکن یہ ان کی وہ حب الوطنی تھی، حقیقت پسندی تھی کہ بھائی ایک پڑھنے لکھنے والے آدمی سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ راجیو جی اب تو یہ ڈر معلوم ہونے لگا ہے کہ ہم اپنے ملک کے ہندوستان پر ہمیں فخر تھا، اس کے کسی درخت کے نیچے کھڑے ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے دم لینے کے لیے تو پیسے مانگے گا کہ نہیں؟ کہیں وہی پیسے نہ مانگنے لگے تو میرا منہ دیکھنے لگے، اور ایک نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا کہ سب مولانا کا موڈ ٹھیک نہیں ہے اور مولانا ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو واقعی فکر کی ہیں، پھر ہم بات کریں گے، اور وہ رخصت ہو گئے۔ تو ملک تو اس وقت اس حالت میں ہے کہ اگر حساب سے کام ہو، دیانتداری سے کام ہو، حقیقت پسندی سے کام ہو، حب الوطنی سے کام ہو، کہ ایک
لیکن اس کام کے لیے نہیں تھا کہ یونیفارم سول کوڈ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ پیدا کر دیا جائے.